السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماجد چودھری، وائس آف دا ڈے میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 25 دسمبر ہے اور قید ڈے بھی ہے اور اسی کے ساتھ کرسمس بھی ہے۔ کرسمس کے اوپر بھی ہم پروگرام کریں گے۔ اس کا ہمارا اگلا جو پروگرام ہوگا وہ کرسمس کے حوالے سے ہوگا۔ آج بالخصوص ہم بات کریں گے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ جیسے کہ قید ڈے ہے، جب 25 دسمبر آتا ہے تو ہم زور و شور سے پورے پاکستان میں یہ قید ڈے مناتے ہیں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو باقی ممالک میں پاکستانی موجود ہیں وہ بھی قید ڈے کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں اور منایا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو بنیادی 3 قول تھے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قومی موٹو بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں: ایمان، اتحاد اور یقین۔ ناظرین، ایمان، اتحاد اور یقین یہ ہم اپنے لیکچر کے اندر، اپنے سلیبس میں اور جتنے بھی سیمینارز ہوتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں اور جو نامور ہمارے رہنما ہیں وہ ان کو لیکچر دیتے ہوئے سنتے ہیں۔ لیکن ایمان، اتحاد اور یقین جب سے پاکستان بنا ہوا ہے، تقریباً یہ 74 ایئر ہمیں ہو گئے ہیں، ابھی تک ہم نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا، اور نہ ہی ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی ہم ایک قوم ہے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم جو اقوال ہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی، اپنی فیملی، اپنی زندگی کا تمام تر حصہ پاکستان کے لیے بلکہ پاکستانیوں کے لیے وقف کر دیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ ان کی جو سسٹر تھی جو فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، فاطمہ جناح، جن کے ساتھ بھی ہم نے ماضی کے ہم دریچوں میں جب جھانکتے ہیں تو ایک بڑا ہی تلخ باب نظر آتا ہے۔ لیکن آج کا جو دن ہے یہ بڑا خوش آئند دن ہے۔ ہم ماضی کی تلخیوں کو مزید یاد نہیں کریں گے، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ آگے جو ہمارا یوتھ ہے، جو پاکستانی ہے، جب تک ہم قید کے ان اصولوں کے اوپر عمل نہیں کرتے اس وقت تک ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے، کیا آیا کہ ہم نے قید کے اصولوں کے اوپر عمل کرنا ہے یا اپنی من مانی کرنی ہے۔ یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں، یہ جو قوانین کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور خاص طور پہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 73 ایئر پہلے بتا دیا تھا کہ پاکستان کی بنیاد کن چیزوں کے اوپر رکھ دی گئی ہے اور پاکستان کو آگے چل کے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو ہندوستان خاص طور پہ جو ہمارا پڑوسی ملک تھا، جو 2 قومی نظریہ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی جب تھیوری انہوں نے پیش کی تو کافی لوگ اس وقت مسلمان بھی اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی ہے، اس کے اندر کچھ جو ہے وہ خامیاں ہیں۔ لیکن آج وقت نے یہ ثابت کر دیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بالکل اپنی بات کے اوپر صادق تھے اور ان کا جو نظریہ بالکل درست تھا، کیونکہ ہندوستان میں جس طرح وہ مسلمانوں کو وہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ کبھی بھی محفوظ نہیں ہیں اور ان کو کبھی بھی حقوق نہیں دیے جا سکتے، اسی وجہ سے انہوں نے ایک الگ جو ہے نا ملک کی ڈیمانڈ کی تھی، جو ملک پاکستان جو معرض وجود میں آیا۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر اقلیتوں کو کس طریقے سے خاص طور پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جو مسلمان اس وقت اس آزادی میں انہوں نے ہندوستان کا ساتھ دیا، آج ان کو وہاں پہ ان کے لیے زندگی، ان کے لیے زمین کتنی تنگ کر دی گئی ہے، اور کتنے وہ تنگ دست وہ ہندو جو کلچر ہے وہ کتنا تنگ دست کلچر بن چکا ہے کہ مسلمان معاشرے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے بنیادی حقوقوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج واقعی انہوں نے ثابت کر دیا، جس طرح اسرائیل کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے مسلمان ملک ہونے کے ناطے، تو آج وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل جس طریقے سے فلسطین کے اوپر اس نے ظلم ڈھائے اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، وہ بھی ان کا نظریہ درست ثابت ہوا۔ آج کچھ ہمارے احباب اور کچھ ہمارے حلقے یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، ہمیں بھی کر لینا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے اگر پاکستان آج اسرائیل کو تسلیم کرنے جاتا ہے تو آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بڑے بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کر رہے تھے ایمان، اتحاد اور یقین۔ ایمان کیا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان وہ جذبہ ہے، ایمان وہ جذبہ ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے جو مسلمان ہیں وہ ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور مسلمان
اس رب کی پوجا کرتے ہیں اور یہ ایمان کا جذبہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے اتحاد کی بات کی۔ اتحاد کا مطلب ہے اتحاد بین المسلمین، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جس طرح سندھی، بلوچی اور اس میں جتنے بھی یہ پختون اور بھی جتنے ہمارے یہاں پہ قومیں آباد ہیں، یہ سب قومیت کی بنا پہ نہیں بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے پہ سب بھائی ہیں، اور یہ اتحاد بین المسلمین ہم جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تنظیم کی بات کی تھی، تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک کے امور آپ کو سونپے جائیں گے، جو تمام امور، ان کے اندر آپ محنت، دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے اور ڈسپلن کے ساتھ کام کریں گے۔ جب بھی آپ کو کوئی ایسے مسائل درپیش ہوں گے تو اس میں آپ ملک اور ریاست پاکستان کو سامنے رکھیں گے، نہ کہ اس کو انفرادی حیثیت سے آپ کچھ خاص لوگوں کے لیے ان کو امپلیمنٹ کروائیں، یا اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے عزیزوں کا کارب اس کے سامنے ہیں تو آپ یک طرفہ جو ہے نا وہ فیصلہ دے دیے۔ ایک بار جب آپ فیصلہ کر لیں تو اس فیصلے کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن ناظرین، آج ہم اس معاشرے کو جب دیکھتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، فیصلے دیے جاتے ہیں، فیصلے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ واپس ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ غلط تھا، اب جو فیصلہ ہے یہ درست ہے، لیکن یہ ایسا آزادی، جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آزادی ہمیں مل چکی ہے، اب اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے حصہ ڈالنا ہے۔ آج قید کے اس اصول کے، اس قول کو کیا ہم نے زندہ رکھا ہو؟ آزادی تو ہمیں مل گئی، کیا ہم نے یہ 73 اور 74 ایئر جو ہمیں ہو چکے ہیں، کیا ہم نے ملک کی تعمیر اور ترقی میں حقیقی کردار ادا کیا؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تمام جتنی بھی ماضی کی آپ پولیٹیشن دیکھ لیں، اس میں سیاسی جماعتیں، اس میں آپ کی عدلیہ، اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، تمام جماعتوں نے مل کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جس طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کردار ادا نہیں کیا۔ آج ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں وہ مستقبل میں نہ دہرائی جائے۔ آج بھی خدا را اگر اس ملک کو صحیح ٹریک کے اوپر لے کے آپ نے جانا ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو آج قید کے ان اصولوں کو آپ پکڑ لیں، آج آپ ان کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں، تو یہ ملک کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہ سکتا، یہ بلکہ اس کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے، اور ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کے کچھ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ تو آج بھی ہم اس تعمیر اور ترقی میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت جو انتشار کی حالت میں ہے، ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج وہ اتحاد جس کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کیا وہ ہمارے اندر وہ اتحاد آج موجود ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پختون ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم کشمیری ہیں، تو کیا واقعی ہم سب ایک قوم ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا جو ہمارا یہ موضوع تھا، آج کے موضوع کے حوالے سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی، اپنی زندگی کی قربانی دی، اپنے تمام جو ہے وہ جو ان کے عزیز و اقارب تھے، جو ان کی سسٹر تھی، بلکہ انہوں نے اپنی ایون جو ان کی بیگم تھی، ان کے بچے تھے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دن رات پاکستان کے لیے کام کیا، محنت کی کہ یہ جو پاکستان ہے یہ ایک اچھا پاکستان بنے گا، آنے والے وقت میں یہ روشن پاکستان ہوگا۔ جس طریقے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر تمام مذہبوں کو آزادی ہوگی، وہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں، وہ آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ کیا آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں تمام مذاہب پاکستان کے اندر آزاد ہیں؟ یہ نفرت، یہ تفریق ہمیں ختم کرنا پڑے گی۔ آج اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے جو یہ سیاسی رہنما ہیں، خاص طور پہ ابھی الیکشن 8 فروری کو آ رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نعرے دیے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 فروری، کچھ کہہ رہے ہیں یوم نجات ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ تعمیر و ترقی کی راہ کے لیے یہ پاکستان دوبارہ یہیں سے شروع ہوگا۔ تو ناظرین، ہم یہ ضرور دیکھیں گے کیا جو ہمارے قائدین ہیں،
جو سیاسی لیڈران ہیں کیا وہ قائد اعظم کے اصولوں کے اوپر کاربند ہیں؟ جس طریقے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قوم بنائی، اس کے لیے دن رات جد و جہد کی، انہوں نے وہ میانہ روی اختیار کی جس کے تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کیا آج یہ فری کے پیٹرول، فری کی الیکٹریسٹی اور یہ امپلائی اور بڑی بڑی سہولیات اور لگژری آپ کو رہائشیں دی جاتی ہیں، کیا یہ قائد اعظم کے اصولوں کے اوپر ہی کام کیا جا رہا ہے؟ یہ جو ملک کا اثاثہ ہے، یہ جو ملک کے وسائل ہیں، ان کو کن لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا ان سیاسی اکابرین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ چند لوگوں کے ہاتھوں میں وسائل کا آ جانا، کیا یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موٹو تھا کہ چند لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں؟ جس طریقے سے وہاں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک آزادی کی بنیاد رکھی اور جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت بھی بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ آج وہی ڈگر آ گئی ہے، وہی چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں پاکستان کی باغ ڈور ہے اور جتنی اکانومی کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سنبھالا ہوا ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کے اوپر چل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، یا اسی طریقے سے ہم پوری دنیا میں جس طریقے سے ہماری جگ رسائی ہو رہی ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ایک بچہ وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کی ایجوکیشن، اس کی ہیلتھ، اس کا جو بھی ضروریات ہے، کیا آج ہم ان لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں؟ کیا ریاست وہ ماں جیسی ریاست ہے جس کا خواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا؟ کیا یہ وہ ریاست جو کلمہ کے نام پہ حاصل کی گئی 27 رمضان کو لا الہ الا اللہ تو ہم کہتے ہیں، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، کیا واقعی ہمارے جتنے بھی جو قومی اسمبلی کے اندر ہیں، جو ایوان بالا میں ہیں، جو ایوان زیری میں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اداروں کے بڑے بڑے جو لیڈران ہیں، کیا واقعی وہ ان اصولوں کے اوپر کاربند ہیں؟ کیا وہ واقعی ایک سچے اور پکے مسلمان ہیں؟ ہمیں آج بھی وہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی وہ ایمان، اتحاد اور یقین کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حقیقی کامیابی پاکستان کو مل سکتی ہے تو وہ اسی موٹو کے اوپر مل سکتی ہے۔ اگر آج بھی ہم پاکستان کو خود مختار نہیں بناتے، اگر آج بھی ہم کشکول لے کے دنیا کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ قوم کبھی بھی نہیں ابھر سکتی، یہ پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں اس کشکول کو توڑنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو محنت کا عادی بنانا ہوگا، ہمیں آج اس دن کے توسط سے عہد کرنا ہوگا، یہ جو لگژری لائف ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں کفایت شاری سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح تقسیم پاکستان، جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی اس وقت وہاں کے جو مہاجرین تھے جو پاکستان کے اندر آئے تو یہاں پہ رہنے والے بھائیوں نے ان کو ویلکم کہا اور ان کو اپنی جائیدادوں میں اور بلکہ ان کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اور خاص طور پہ آج کفایت شاری سے انہوں نے کام لیا۔ جہاں پہ 4 روٹیاں وہ کھاتے تھے انہوں نے 2 سے گزارا کیا، تو اس میں آج بھی کیا نہیں کیا جا سکتا؟ آج بھی کیا ہم ایک قوم نہیں بن سکتے؟ جب تک ہم ان سہولتوں سے نجات نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کام صرف کام۔ تو ہمارے ملک میں کتنے % کام ہو رہا ہے؟ ہم کتنا کام کے اوپر، محنت کے اوپر توجہ دے رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں محنت ختم ہوتی جا رہی ہے، جو جد و جہد تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو یہ ایگریکلچر تھا، جو کسان آج سے اگر 20-30 سال پیچھے دیکھ لیں تو وہ کسان تقریباً ختم ہو چکے ہیں، وہ ایگریکلچر ختم ہو چکا ہے، اس کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ آج دوبارہ سے ہمیں محنت کرنا پڑے گی اور پاکستان کو ایک صحیح ٹریک کے اوپر لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو دن ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہے، لیکن آج ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا، صرف ہم نعرے اور سیمینار اور 25 دسمبر کو ہی نہیں، پورے سال میں قائد اعظم کے اصولوں کے اوپر کام کر کے ہی اس ملک کو حقیقی ترقی بھی دلا سکتے ہیں اور اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ جو ماضی میں ہو گیا اس کو بھول جائیں، آگے چلیں، آگے کا فیوچر برائٹ ہوگا، انشاءاللہ روشن ہونا چاہیے۔ اور یہ جو انتخابات آ رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے جب آپ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کو ووٹ کاسٹ کریں، اس لیڈر کو ووٹ دیں کہ جو آپ کے حقوق کا تحفظ کر سکے، جس کے اندر قائد اعظم والی وہ تمام کوالٹیز موجود ہیں۔
اگر یہ کوالٹیز موجود نہیں ہیں تو خدا را اپنے لیڈران کے اندر یہ کوالٹی تلاش کریں اور ملک کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا آج کے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔